السلام علیکم۔ پہلے ہم نے حصہ با کے سارے سوالات کر لیے تھے، اب ہم آخری پارٹ میں آئیں گے سوال نمبر 5 میں، جس میں ہمیں مندرجہ ذیل میں سے کسی دو شعری اصلاحات کی تعریف لکھنی ہے۔ ہم اگرچہ یہ سارے یاد کریں گے تو ان میں سے کسی بھی دو کو بآسانی لکھ پائیں گے۔ تو ان میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے مرکب جاری۔ تو مرکب جاری کسے کہتے ہیں؟ ایسے مرکب جو چاہا اور اگر ورڈ سے مل کر بنتے ہوں مرکب بہاری کہلاتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر یہ دو اصطلاحات جیسے کہ جو چاہا جو چاہا اور اگر ورڈ سے مل کے بنتے ہوں ان کو ہم مرکب جاری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ، جب، میں یا اس کے ساتھ، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں ان کی مثال ہے جو مرکب جاری میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگلا ہے مرکب اضافی۔ تو اضافت کے معنی تعلق ظاہر کرنے کے ہیں، جن میں دو اسموں کو لایا جاتا ہے تو ان کے درمیان ادھورا سا تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اگرچہ ہم کسی بھی دو چیزوں کو ملائیں یا ان کو تعلق قائم کریں تو ہم اسے مرکب اضافی بولتے ہیں۔ ادھورے پن کو دور کرنے کے لیے ان اسموں کے درمیان لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس لفظ کے ادھورے پن، اس کو انکمپلیٹ اگر لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی اسم کو ملا کر اس لفظ کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ اس مرکب انسانی کہتے ہیں، یعنی کہ اس کو مرکب اضافی کو مرکب انسانی بھی کہتے ہیں۔ مثلا اسلم کی کتاب، احمد کا کپڑا، اس کے ہم کسی کا تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ناصر کا قلم وغیرہ۔ وہ مرکب جس کے اندر ہم کسی کے اضافہ کریں، اضافہ کر کے تعلق بنائے یا اس کے انکمپلیٹ ہونے کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو اس کو ہم مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس مرکب توصیفی۔ تو مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ توصیفی وہ مرکب جو صرف اور موصوف سے تعلق کو ظاہر کرے، یعنی جس میں کوئی خوبی یا نام ظاہر کی جائے۔ مرکب تو صحیح کہلاتا ہے، یعنی کہ وہ مرکب جس کے اندر کسی چیز کی خوبی یا پھر اس کے نام کو ظاہر کیا جائے اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا پرانا دوست، خوبصورت پھول، سفید، یعنی کہ ہم اس کے اندر اس کی کسی خوبی کو یا اس کے نام کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ کافر، وائن نرکا وغیرہ۔ اگلا ہمارے پاس ہے مرکب عددی۔ عددی سے ہمیں پہلی ظاہر ہو جاتا ہے جو کاؤنٹنگ ہو، جس کے اندر اعداد بیان کی ہوئی ہیں۔ عدد اور معدد سے مل کر بہنے والا مرکب عددی کہلاتا ہے۔ نانا پارچ کرتا ہے، 50 سپاری وغیرہ، یعنی کہ کسی کی عدد، کسی کی کاؤنٹنگ بتائی جا رہی ہو تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرکب عددی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مرکب اشاری۔ تو اب ہم اس کو کیا بولیں گے؟ ایسے مرکب جو اشارہ اور مثالیہ سے مل کر بنتے ہوں مرکب اشاری کہلاتے ہیں، یعنی کہ جس میں ہم کسی کی مثال یا کسی کے اشارہ بیان کریں، کسی کی مثال دے رہے ہیں۔ مثلا یہ کتاب اور کوٹ، یا ایک اور بھی مثال ہے یہ پینسل وغیرہ۔ تو ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ اشارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے مرکب اشاری کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس میں کسی کو کیا کر رہے ہیں؟ کسی کی مثال دے کے بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے مصدر۔ تو مصدر کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ وہ اسم ہے جو خود تو کسی سے نہ بنے مگر اس سے کئی الفاظ بنائے جا سکیں، یعنی کہ یہ وہ اسم کہلاتی ہے جو خود تو نہیں بن سکتی لیکن اس کو کسی الفاظ کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ ایک لفظ بناتی ہے۔ شام کا نیا دھونا، اور اگلا ہے چھیانا وغیرہ۔ تو یہ کس کی مثال ہے؟ مصدر کی۔ اگرچہ ہم ان کی مثالوں کے ساتھ یاد کر لیں گے تو ہمیں بآسانی پورے مارکس مل جائیں گے۔ اس کے بعد ہے حاصل مصدر۔ تو حاصل مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ دوا ہم ہے جو کسی فعل کی کیفیت یا با اثر کو ظاہر کرے اور کسی مضرت لکھا ہو، جیسا چھلنا سے جملن، پکانات پکوان، دھونا سے دھلائی، برنات سے رنگائی وغیرہ، یعنی کہ جس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ فعل کی کیفیت بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فعل کہتے ہیں ورب کو، یعنی کہ عمل کو، اس کی کیفیت بیان کرنے کو ہم بولتے ہیں حاصل مصدر۔ تو مصدر الگ چیز تھی، حاصل مصدر الگ چیز ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے فعل امرہ۔ تو فعل امرہ کیا ہوتی ہے؟ پیداوا فصل ہے جس میں
سبت کم پایا جاتا ہو، مثلاً آم کھانوں کو کنواں کھودا وغیرہ، جس کے اندر کیا کیا جا رہا ہو، فصل کے بارے میں سبق کم پایا جا رہا ہو، اس فیل کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہو جس میں سبق کم کیا پایا جا رہا ہو۔ فعل نبی کیا ہوتا ہے، یہ عطل ہے جس میں علی کم پایا جاتا ہے، علم کم پایا جاتا ہے، ملایا آم کھا کوئی نہ ہو آج کا کام کل کرس والو وغیرہ۔ تو یہ وہ مثال ہے جو فعل نبی کو ثابت کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے عرف۔ تو عرف کیا ہوتا ہے، وہ نام جو اصلی نام کے بجائے معطر کرنے یا یہ حکارت کی اور مشہور ہو جائے، مثلا جلال بن عرف جو رفیع الدین حرف روایمی پاپدیر میرو جو نام اپنے باپ دادا کی روایت کے مطابق ہو، مثلا ابو بکر صدیق ابن علی وغیرہ، یعنی کہ جو نام باپ وغیرہ کی روایت سے ہو، جو ان کی پرانے لوگوں کے نام سے جو نئے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے نام کو ملایا جاتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں عرف۔ اس کے بعد ہے کنیت۔ کنیت کسے کہتے ہیں، جو نام اپنے باپ دادا کی روایت کے مطابق ہو، مثلا ابو بکر صدیق ابن علی وغیرہ، اس کو کنیت بولتے ہیں، اس میں باپ دادا کا تعارف بتایا جا رہا ہو۔ اور عرف کسے کہتے تھے، جو اصلی نام کے بجائے الگ نام استعمال کیا جاتا ہے، جس سے حکارت یا کسی بھی یا مشہور ہو جانے کے لیے۔ اس کے بعد ہے اسم جامد۔ اسم جامد کسے کہتے ہیں، سیدہ اسم ہے جو نہ خود کسی کی علمی سے بنا ہو اور نہ کوئی اور کلمے اس سے بن سکے، یعنی کہ یہ وہ لفظ ہے نہ خود کسی سے لفظ سے بنا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور لفظ اس کے ساتھ مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 جو قواعد سے آتا ہے، اس کے بعد اس میں الف میں ہمیں کیا بتانا ہوگا، صاحب سابقے اور لائق الگ الگ کرنے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ سابقے کیا ہوتے ہیں۔ سابقے وہ ہوتے ہیں جو لفظ میں شروع میں یوز ہوتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اور لائق ہوتے ہیں جو بعد میں۔ مثال کے طور پہ سابقے جیسے شروع میں ہوتے ہیں تو زیر ہے، زیر جامع، زیر تربیت، زیر نظر، زیر نگین۔ تو یہ کیا ہے، زیر یہ ایک سابقہ ہے جو پہلے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے صدر۔ صدر تو صدر کیا ہوتا ہے، صدر دروازہ، صدر مدرس، صدر معلم۔ یہ صدر بھی ایک سابقہ ہے، جو اس طرح ہمیں ان کی مثالیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ واجب، واجب بھی ایک سابقہ ہے، واجب الادا، واجب الادا، واجب التعظیم، واجب التقل، یہ بھی ایک سابقہ ہے۔ اس کے بعد ہے نا، تو نادان ہو گیا، ناپاک ہو گیا، نادار ہو گیا، نالائق ہو گیا، یہ سارے سابقے ہو گئے۔ اس کے بعد ہے اہل۔ تو اہل کا کیا ہو سکتا ہے، اہل دوست، اہل نظر، اہل ہمت، اہل نظر، اہل بیت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با۔ با سے کیا بن سکتا ہے، با ادب، با ضابطہ، با اصول، با تمیز یا با اثر۔ اس کے بعد کون سا سابقہ ہے، بلند۔ بلند میں یہ سارے سابقے ان میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، اگرچہ آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا آرام سے یہ والا بھی پارٹ نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہے بلند۔ تو بلند اقبال، بلند خیال، بلند ہمت، بلند نظریہ، بلند مرتبہ، یہ سارے کیا ہیں، سابقے۔ اس کے بعد ہے خلاف۔ ہاں، آپ کو یہ بھی پہچاننا ہوگا کہ سابقہ کون سا اور لاحقہ کون سا ہے۔ خلاف، خلاف دستور، خلاف قاعدہ، خلاف شروع، خلاف توقع۔ خلاف توقع سے مراد کیا ہوتی ہے، جو ہماری توقع کے برعکس ہوتی ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دست۔ دست بردار، یعنی کہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ جانا، اس کو دست بردار بولتے ہیں۔ دست پناہ، دست درازی، دست شناس، یہ ساری دست کی مثالیں آ گئی۔ اس کے بعد ہے لا۔ لا ابالی آ گیا، لا جواب، کسی کو لاجواب کر دینا، ایسا کچھ بولنا۔ لاچار، جو کچھ نہیں کر سکتا، لا ریب۔ اس کے بعد ہے ہر۔ تو ہر کا کیا بن سکتا ہے، ہر جائی، ہر دل عزیز، جو سب کی پسندیدہ ہو، ہر فن مولا، ہر گاہ۔ اس کے بعد کون سا سابقہ ہے، ماہ۔ تو ماہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایسے ماہ کی طرح بھی، ماہ الف ہاں بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ماہ پارا، مہتاب، مہرجے، مہرجی، مہروش، مہوش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تر۔ تو تر ترکاری کو بھی بولا جا سکتا ہے، تر بتر، تر دامن یا تر زبان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان۔ ان کا کیا بن سکتا ہے، ان پر، جو پڑھا لکھا نہیں ہے، انجان، جو نامعلوم ہے، انتھک، جو بہت انتھک بغیر تھکے محنت کرتا ہے، ان گنت، جو گنا نہیں جا سکتا، انمول، جو بالکل الگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بے۔
تو بے کا کیا بن سکتا ہے؟ بے ہے، بیکار، بے مروت، بے دھب، اس کے بعد ہے بے دھڑک، یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے بولنا کے بعد۔ اس کے بعد ہے بد، تو بد کا کیا بن سکتا ہے؟ بد چلن، ٹھیک ہے، بد بخت، بد نصیب، بد مزاج، بد صورت، تو خوبصورت نہیں، بیت، بیت، بیت کا کیا بن سکتا ہے؟ بیت بولتے ہیں دروازے کو، ٹھیک ہے، تو بیت الحکمت، بیت المال، بیت الحرام، بیت الخلا، جو واش روم کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تیز، تیز تو ہم سب کو پتا ہے، تیز رفتار ہو سکتا ہے، تیز گام ہو سکتا ہے، تیز روح ہو سکتا ہے، تیز مزاج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پا، پا کا کیا ہو سکتا ہے؟ پابند ہو گیا، پاپوش ہو گیا، پاجامہ ہو گیا، پازیب ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ساری ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے عدم، عدم کا کیا ہو سکتا ہے؟ عدم آباد، عدم ادائیگی، جو ادائیگی کرنے میں دیر کی گئی ہو وہ سب۔ اس کے بعد ہے عدم توجہ، توجہ میں کمی، عدم دستیابی، اگر کوئی چیز دستیاب نہیں ہے، دکان پہ کوئی چیز کچھ بھی ہو سکتا ہے تو وہ دستیاب نہ ہو تو عدم دستیابی استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ ہے لاحقے، لاحقے کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ جو بعد میں استعمال ہو، ساتھ کے کیا تھے؟ جو پہلے استعمال ہوتے تھے۔ لائکے کیا الفاظ ہوں گے؟ جو بعد میں استعمال ہوں گے، جیسے کہ پسند، حق پسند ہو گیا، دل پسند ہو گیا، ترقی پسند، شہرت پسند۔ یہ اتنے مشکل نہیں ہے تو آپ کے لیے یاد کرنا بھی میرا خیال مشکل ہوگا۔ اس کے بعد ہے پوش، پوش کا کیا ہو سکتا ہے؟ سیاہ پوش یا کمبل پوش، سرخ پوش، لال کو سرخ بولیں گے، میز پوش، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آمیز، آمیز کیا ہوتا ہے؟ زہر آمیز، جو زہر لگ رہا ہو، حسرت آمیز۔ اس کے بعد مصلحت، جو انسان کی مجبوری کو مصلحت بولتے ہیں، آمیز، گل آمیز، مصلحت آمیز، سوری، اور پھر گل آمیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے باز، باز آ جانا، مطلب اب کہتے ہیں نا باز آ جاؤ اپنے کاموں سے، دتا کا باز، دھوکے باز، جام باز، کبوتر باز، یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ باز کی۔ اس کے بعد ہے پن، پن، بچ پن، لڑک پن، یعنی کہ لڑک پن کو ہی بچپن بھی کہا جا سکتا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ اکھڑین، مکھر پن، عورت پن، دیوانہ پن، ٹھیک ہے، اس کا نام مسٹیک ہے لیکن عورت پن اور دیوانہ پن ہے یہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آرا، آرا، تو برم آرا، برام آرا، جہاں آرا، محفل آرا، حسن آرا، یہ سارے وہ نام بھی میں بھی لگایا جاتا ہے یہ آرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تان، گلستان، ریگستان، قبرستان، گلستان، یہ ساری جگہوں کے لیے بعد میں یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ گل ہے تو گلستان جہاں ایسی جگہ جہاں گل موجود ہوں گے، ریگستان جہاں مٹی موجود ہے، قبرستان جہاں قبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے گاہ، کوئی سی بھی جگہ، گاہ یعنی کہ سیر گاہ، عید گاہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، چراغ گاہ یا پھر شرم گاہ۔ اس کے بعد ہے طلب، طلب کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت کو، جو اس کے شوق ہے، جس کے پسند ہے، ہم اس کے لیے طلب کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر طلب، جو اس کی خیر کی طلب کا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ واہ طلب، داد طلب، سوری، انصاف طلب، جو انصاف کا طلبگار ہے، جفا طلب، جو جفا کا طلبگار ہے، جفا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ہے رخ، رخ کہتے ہیں کس ڈائریکشن کو انگلش میں، رخ کیا؟ لالا شان گل زرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شولہ ظرف، اس کے بعد ہے زارف، شولہ زارف یا بے ذرا، ٹھیک ہے، بے ذرا۔ اس کے بعد ہے پرور، تو پرور کے لیے ہم کیا یوز کریں گے؟ روح پرور، جان پرور، صاف پرور اور کینا پرور۔ کینا کہتے ہیں جو لوگوں کے لیے بغض عداوت وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس کے لیے کینا پرور، یعنی کہ جو بندہ اپنے دل میں کینا پاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آور، تو زور آور، جس کے پاس بہت زیادہ زور ہو، نشہ آور، قد آور یا زہر آور، یہ سارے آور کے لیے استعمال کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انگیز، مثال کے طور پہ فتح انگیز، انگیز کو اگر ہم کسی لفظ سے ملائیں گے تو پھر اس کا معنی بھی تبدیل ہو جائیں گے، جیسے کہ درد انگیز، جو درد دے، حیرت انگیز، مگر انگیز۔ اس کے بعد ہے پرست، تو پرست میں کیا ہے؟ وطن پرست، جو وطن کو مانتا ہو، قوم پرست، قوم کی پرستش کرتا ہو، خدا پرست، جو خدا کو مانتا ہو، ماں پرست یا منتقل پرست، جو جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے اندریش، اندریش، ٹھیک ہے۔ تو اندیش کیا ہے؟ خیر اندیش، دور اندیش، جو دور کا سوچتے ہیں، بد اندیش، جو غلط سوچتے ہیں،
اس کے بعد کیا ہے؟ زدہ. ٹھیک ہے، زدہ خوف زدہ ہونا، جو ڈر جائے، خوف زدہ ہو گیا. ستم زدہ، جس کے اوپر بہت دکھ ستم ڈھائے گئے ہوں. غم زدہ، جو دکھ میں ہو. مصیبت زدہ میں، مصیبت زدہ مشکل میں ہو. اس کے بعد کیا ہے؟ نواز. تو نواز بھی بند بند آواز، بند نواز ہو سکتا ہے، تہذیب باز ہو سکتا ہے، تہذیب نواز. اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ دانت واز اور جمال تواز. یہ ساری کس کی مثالیں بن سکتی ہیں؟ کس کے؟ یہ لاحقہ کس کے لیے؟ ان سب کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد ہے قدا. تو کیا ہے؟ احمد کراون ہت کدا، سیستم کدا. اس کے بعد اشرت کدا. یہ سارے کدا ہیں جو اب سیستم کدا، ستم کیے جائیں، یہ سب کچھ. اس کے بعد ہے زدہ. تو غم زدہ ہونا، یہ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے. غم زدہ، آفت زدہ، مصیبت زدہ، جس پہ آفت آئی وہ آفت زدہ ہے. فاقے زدہ، آفت زدہ مثال کے طور پہ زلزلہ وغیرہ آیا تھا تو ان کے اوپر ایک آفت زدہ آ گئی تھی. آفت زدہ لوگ تھے وہ بےچارے. فاقہ زدہ، جو لوگ بےچارے بھوکے ہوں، فاقہ کر رہے ہوں. فاقہ رہنا مطلب، فاقہ کرنا مطلب بھوکا رہنا. کھانا، کھانا ہو گیا بت کھانا، جو جگہ کو بولتے ہیں بت کھانا. جیسے کہ صنم خان. ڈاک خانہ، جہاں جو ہے لیٹر وغیرہ، جو درخواست وغیرہ جمع کرائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے باورچی خانہ. کچن کو باورچی خانہ بولتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا حصے بے آ گیا. سوال نمبر 6 کا حصے بے. تو سوال نمبر حصے بے میں ہم نے کیا کرنے ہیں؟ محاورات کے جملے بنانے. محاورات کہتے ہیں کسی چیز کی مثال دے کے کرنا، جو اصلی میں تو ممکن نہیں ہے پر اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے. جیسے چھاتی سے لگانا. تو یہ جملے بہت آسان ہے، یہ آپ خود بھی بآسانی بنا سکتے ہیں. جیسے چھاتی سے لگانے یعنی کہ دل سے لگانا، آپ اس کے معنی کہہ سکتے ہیں. ماں نے محبت سے اپنے بیٹے کو چھاتی سے لگا لیا. چھاتی یعنی کہ چیسٹ سے لگا لیا، دل سے لگا لیا. اگلا جملہ ہے زیر زیر کرنا. زیر زیر کرنا یعنی کہ باغیوں نے ملک کا سارا نظام زیر زبر زیر زبر کرنا. باغیوں نے ملک کا سارا نظام زیر زبر کر دیا یعنی کہ درہم برہم کر دیا، بہت خراب کر دیا. آسان الفاظ میں آگ بگولا ہونا. تو آگ بگولا ہونا کہتے ہیں غصہ ہونے کو، بہت طیش میں آنے کو. اس کا جملہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ لوگ عموماً ماچی اور صاف بات سن کر آگ بگولا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ لوگ زیادہ تر سچ بات سن کر کیا ہو جاتے ہیں؟ غصہ ہو جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے چھری کنارے. چھری کنارے ہونا یعنی کہ غزالہ عمر میں بہت کم ہے مگر زبان کے اعتبار سے چھری کناری ہے. یعنی کہ سیدھی بات، عمر میں کم ہے لیکن چھری ہے. اس کے بعد ہے زارو روز رونا. زارو روز رونا یعنی کہ زارو قطار رونا، نان اسٹاپ بغیر رکے رونا. وہ حادثے میں اپنی رشتہ داروں کی موت پر زارو زار رویا. زارو زار رونا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت رویا، مطلب زارو قطار رونا، بغیر رکے رونا. اس کے بعد ہے ہنگامہ گرم ہوتا، گرم ہونا. تو ہنگامہ گرم ہونا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جلسے میں نعرے بازی سے ہجوم میں ایک ہنگامہ گرم ہو گیا. یعنی کہ بہت زیادہ افراتفری ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا ایک قسم کا. تو اسے بولتے ہیں ہنگامہ گرم ہونا. جلسے میں ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ اپنی حساب سے بھی جملے کو بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ٹوٹ پڑنا. ٹوٹ پڑنا مطلب شادی کا کھانا لگتے ہی لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی کہ اس پر بالکل چڑھ جانا، جیسی آئے فوراً سے بھاگ بھاگ کے اس چیز کے پیچھے چلے جانا، اس کو ٹوٹ پڑنا کہتے ہیں. جیسے شادی کا کھانا دیکھ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس پہ کھانا شروع کر دیتے فوراً. اس کے بعد ہے سر آنکھوں پر. سر آنکھوں پر کرنا یعنی کہ بہت لادنا ہونا یا بہت آنکھوں کا تارا ہونا. اس کو ہم سر آنکھوں پر ہونا بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر میری مجبوری بھی تو دیکھیں. یعنی کہ آپ کا حکم بے شک بجا ہے لیکن آپ میری مجبوری کو بھی دیکھیں. سر آنکھوں پر یعنی کہ ہمارے لیے بہت بہت اہمیت کا حامل آپ کا ہونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سر چڑھانا. سر ہر چڑھانا یعنی کہ کہتے ہیں ماں باپ کی اگر ان کے بچوں کی بات مانی جائے تو سر چڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ وہ بہت زیادہ اور خواہشیں ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی صاحب بچوں کو زیادہ سر چڑھانا اچھا نہیں ہوتا. تو سر چڑھانے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ بچوں کی خواہشوں کو زیادہ پورا کرنا یا ان کی کہنے کے مطابق زیادہ چلنا، اسے سر چلنا تو اسے سر چڑھانا کہتے ہیں. اس کے بعد ہے دماغ چاٹ لینا. یعنی کہ بہت زیادہ سوال جواب کرنا، بہت زیادہ سر میں درد کر دینا آسان الفاظ میں. کمپنی کی سیلز گرل نے اپنے
پروڈکٹ کی تعریفوں سے میرا دماغ چاٹ لیا، یعنی کہ بہت پریشان کر دیا بار بار ایک ہی بات بول کر، تو اس کو دماغ چاٹ لینا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پیشانی چوم لینا۔ پیشانی چوم لینے کا مطلب پیار کرنا سب پر۔ حامد کی امتحان کی کامیابی پر اس کی ماں نے اس کی پیشانی چوم لی، یعنی کہ اس کو بہت شاباشی دی اور اس کی تعریف کی۔ اس کو پیشانی چوم لینا ہے، اس کو پیار کرنا، ٹھیک ہے، ماتھے پہ پیار کرنے کو پیشانی چوم لینا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیشانی پر بل پڑنا۔ پیشانی پر بل پڑنے کا جملہ ہم یہ بنا سکتے ہیں کہ مسئلے کی الجھن کی وجہ سے انسپیکٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے، یعنی کہ وہ بہت پریشان ہو گئے، کنفیوز ہو گئے۔ اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پیشانی پر بل پڑنا۔ اگلا ہے آنکھ لگنا۔ آنکھ لگنا مطلب کہ نیند آ جانا۔ رات کو دیر تک کام کرتے کرتے اچانک میری آنکھ لگ گئی، یعنی کہ ایک دم سے نیند آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے ناک میں دم کرنا، یعنی کہ بہت زیادہ پریشان کرنا، بار بار آ کر پریشان کرنا، اسی کو ہم ناک میں دم کرنا کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرض پاؤ نے میرا ناک میں دم کر دیا، یعنی کہ میرے لیے بہت مشکل کھڑی کر دی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ناک میں دم کرنا۔ اس کے بعد ہے ناک رگڑنا۔ ناک رگڑنا، ملازم نے بہت ناک رگڑی مگر احمد صاحب نے اسے معاف نہ کیا، یعنی کہ اس نے بہت معافی مانگی، بہت اپنی التجا کی، لیکن اس کی بات نہ مانی گئی، تو اس کو ہم ناک رگڑنا کہہ سکتے ہیں۔ بہت اچھے التجا کرنے کو ہم ناک رگڑنا کہتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس محاورہ ہے کان بھرنا، یعنی کہ کسی کے بارے میں وسوسے ڈالنا کسی اور کے لیے۔ تمہارے بھابھی تمہارے خلاف تمہارے بھائی کے کان بھرتی ہیں، یعنی کہ برائیاں کرتی ہیں تمہارے پیٹ پیچھے، غیبت کرتی ہیں، اسے کان بھرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہاتھ دھونا۔ ہاتھ دھونا یعنی کہ کسی کے بالکل ہی پیچھے پڑ جانا، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جانا، یا ہم اس طرح بولتے ہیں، یعنی کہ بہت پریشان کرنا ہے کسی کو کسی وجہ سے۔ وہ چھوٹی ایجنٹ کی باتوں میں آ کر 25,000 روپے سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ہاتھ دھو بیٹھی کا ہم ایک اور معنی بھی لے سکتے ہیں، وہ ہے کسی چیز سے کسی چیز کو کھو دینا، یعنی کہ اس نے اس کی باتوں میں آ کر اپنے 25,000 گوا دیے۔ گوا دینے کو ہاتھ دھونا بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پاؤں دھو دھو کر پینا، یعنی کہ بہت عزت کرنا۔ نیک لڑکے اپنے محسن استادوں کے پاؤں دھو دھو کر پیتے ہیں، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اسے پاؤں دھو دھو کر پینے کے مثال دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے منہ کی کھانا۔ منہ کی کھانا مطلب کہ بہت بری طرح ہار جانا۔ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے ہمیشہ منہ کی کھاتا ہے۔ اور اس کے ایک اور جملہ ہے احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں مرہٹوں نے منہ کی کھائی، یعنی کہ بہت بری طرح ہار ان کے اس میں آئی، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا، ہار کا۔ اس کے بعد ہے آپ دیدہ ہونا۔ آپ دیدہ ہونا کا یعنی کہ بہت زیادہ رونقا ہو جانا، یہ بہت رونے والا ہو جانا۔ جمیل کی کڑوی باتیں سن کر اس کی بہت آبدیدہ ہو گئی، یعنی کہ وہ بہت زیادہ رونقا ہو گیا۔ کسی کے ڈانٹنے پر یا والدین کے ڈانٹنے پر وہ بچی بہت آبدیدہ ہو گئی، بہت رونقی ہو گئی، ہم یہ جملہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح اب ہمارا حصہ بھی مکمل ہو گیا، اب ہم حصہ جین کو ڈسکس کریں گے۔ جزاک اللہ۔